نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم جامعہ مسجد نکر میں حاضر آئے اور یہاں پر پہنچ کر کے ہم نے مسجد کو دیکھا تو مسجد دعوت نظارہ دیتی ہے. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد ہے اور اسی کے مسجد کے ساتھ میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر الجامعۃ المصطفیٰ، جہاں پر لگ بھگ 30-40 طلبہ جو شب و روز یہاں پر قیام پذیر ہیں اور بڑا اعلیٰ اسٹاف ہے. یہاں پر حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حضرت مولانا عبدالرشید رضا نعیمی صاحب ہیں. تو ہم یہاں پر اس وقت حضرت کے پاس تشریف فرمائے ہیں مولانا عبدالرشید رضا نعیمی، جو کہ خطیب جموں کشمیر بھی ہیں الحمدللہ، اور بہت بڑا حضرت نے یہاں پر کارنامہ انجام دیا ہے جو دین و سنیت کی اشاعت کے لیے الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حضرت یہاں کا امام و خطیب ہے. ہمیں کافی خوشی ہوئی حضرت سے مل کر کے، تو ہم نے چاہا کہ ہم حضرت سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں. تو میں بڑے ادب و احترام سے حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت ہمارے ویورز کو، ناظرین کو ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان میں اور اپنے انداز میں جو ہے ایک سوال کا جواب، ایک گتھی ہے جسے ہمیں سلجھانا ہے. ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے جس میں آپ نے ہم سب کی اصلاح کرنی ہے. حضرت محمد علی جوہر کا ایک شعر ہے، انہوں نے لکھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اسلام زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں. پر بعض لوگوں کے لیے یہ کہنا ہے کہ یہ کرب و بلا جو ہے، یہ کربلا کا جو میدان ہے جہاں پر شہزادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع شہادت نوش فرمایا، اور کتنے وہاں پر جو ہے علی اصغر سے لے کر کے کتنے شہداء شہید ہوئے ہیں. اہل بیت کا پورا کنبہ، پورا گھرانہ وہاں پر جامع شہادت نوش فرما گیا. تو کچھ مخالفین کا اس میں اعتراض ہے کہ اسلام پہلے سے بھی زندہ تھا جی، آج بھی ہے اور رہے گا بھی. تو یہ تھوڑی ہے کہ کربلا سے اسلام زندہ ہوا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کربلا محمد علی جوہر صاحب کا جو شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، میرے نزدیک اس کو پڑھنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اونلی کرب و بلا کے اوپر آپ روشنی ڈال کر کے تھوڑی سی ہماری اصلاح فرمائیں گے کہ یہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم علماء کرام و ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نہایت ہی مشکور ہوں اپنی جماعت کے معتبر عالم دین شہزادہ رسول حضرت مولانا سید اخیار شاہ صاحب مدظ اللہ النورانی کا، جنہوں نے حافظ فاروق صاحب کے ساتھ یہاں آج وزٹ کیا اور ہمارے مدرسے کے لیے حضرت نے دل سے بڑی دعائیں فرمائیں. اللہ تعالیٰ الجامعۃ المصطفیٰ کے اندر ان کی آمد کو اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مدرسے کے لیے آپ نے بارگاہ میں بےحد قبول فرمائے. آمین. حضرت نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جو محمد علی جوہر صاحب کا شعر ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، حضرت کے تحریک کی دو قسمیں ہیں. ایک تحریک وہ ہے کہ جو حادثاتی طور پہ شروع ہو گئی، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی سلسلہ نہیں تھا، روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو ایک تاریخ اٹھ کر کے سامنے آتی ہے، وہ اپنا وجود منوا بھی لیتی ہے اور پھر ایک وقت کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. اور کچھ تحریکیں اور کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی اپنے پلان نہیں ہوتا یا اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مرضی مولا شامل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا شہیدان کرب و بلا نے یا نواسہ رسول نے جو میدان کرب و بلا کے اندر جو اسلام کا ایک قلعہ تعمیر کیا اور فسق و فجور کے ایک بہت بڑے قلعے کو جو حضرت نے مسمار کیا، ختم کیا، تو وہ کوئی ان کی اپنی پلاننگ نہیں تھی، بلکہ اس میں مشیت عزدی شامل ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے احادیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی 100 سال یا کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تشریف لے جائیں گے. فسق و فجور کے خلاف اپنے گھر کا کل اثاثہ جو ان کے پاس ہے وہ قربان کریں گے اور اسلام کو ایک نئی سمت اور ایک نیا راستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. محترم حضرات، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شعر صرف محمد علی جوہر کا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو وہ بھی نواسہ رسول ہیں،
خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گلشن فاطمی کے مہد پھول ہیں، جن کو ساری دنیا غریب النواز سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری اور بڑی مستحکم اور بڑی مضبوط بات کہی ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اہل اسلام والمسلمین کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرداد نداد دست در دست یزید، اللہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، ان کی تحریک سے اور ان کی قربانیوں سے اسلام زندہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے اوپر ہمیں کسی بھی شاعر کی بات نہیں کرنی، بلکہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بچہ اسلام کے چہرے پر آنے والی گرد کو اپنے اور اپنی آل کے خون سے صاف کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے۔ اور جو تاریخ کربلا کی اور جو کربلا کی تحریک ہے وہ کسی قلم کی تاریخ نہیں ہے، کوئی ہاتھوں سے لکھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی جو تاریخ لکھی ہے وہ تلوار کی نوک سے لکھی ہے۔ قلم سے لکھی ہوئی تاریخیں مٹ سکتی ہیں، قلم سے لکھی ہوئی تحریکیں فیل ہو سکتی ہیں، لیکن جو خون سے لکھی جائے یا جو تلوار کی نوک سے لکھی جائے وہ تاریخیں کبھی مٹتی نہیں ہیں۔ اسلام وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، لیکن اسلام میں کچھ ایسی باتیں در آئی تھی جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یزید اور یزید کے پیروکاروں نے اسلام کا مکوٹا لگا کر، اسلام کا لباس پہن کر اور اپنے آپ کو اسلامی سلطنت کا نام بذات خود دے کر کے اسلام میں وہ ایسی چیزیں لے آئے تھے جو رسول اللہ کو ناپسند تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند تھی، جو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک بہت بڑی تاریخ کو دہرایا ہے اور ایسی قربانی دی ہے کہ جس کی مثال نہ حضرت امام حسین سے پہلے ہمیں تاریخ اسلام میں نظر آتی ہے اور نہ ہمیں یہ پورا یقین ہے ہمیں، اور یہ ہمارا ادراک ہے اور یہ ہمیں دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ ایسی تاریخ اور ایسی تحریک اب قیامت تک جیسی امام حسین نے کربلا میں پیش کی تھی ایسی پھر آنے والی نہیں ہے۔ کسی بندے نے بہت اچھی بات کی ہے، کسی شاعر نے، کہ ساری دنیا کی یزیدیت مر گئی یہ سوچ کر، ساری دنیا کی یزیدیت مر گئی یہ سوچ کر، سر مل گیا حسین کا لیکن بیعت نہیں۔ اللہ اللہ حضرت معذرت کے ساتھ میں یہاں سے عرض کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی جو کرب و بلا کے اندر قربانیاں ہوئی ہیں، تاریخ انسانی ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے چھوٹے جو 6 ماہ کے جو ہے فرزند ہیں، اتنی عظیم قربانیاں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ کرب و بلا کے معنی کیا ہے، آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اس سے پہلے بھی یہ قربانی ہوئی ہے اسلام کے لیے، کیونکہ وہاں یہ لکھا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیونکہ کیا کربلا ہی کے اندر قربانی ہوئی ہے، یہ کرب و بلا کا اور بھی معنی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے حضرت کیا۔ آپ سب سے پہلے ہم نے لغوی اعتبار سے دیکھنا کہ کرب اور بلا کا معنی کیا ہے۔ جی حضرت، جی حضرت۔ کرب کے معنی ہے درد، اللہ اللہ۔ کرب کا معنی ہے تکلیف اور بلا کا معنی ہے مصیبت۔ مصیبت۔ ایک کرب جو بلا وہ ہے مصیبت اور تکلیف کے جو چل کر انسان کے پاس آتی ہے، اس کو آپ بہت سے سماعت فرمائیں گے۔ ایک کرب وہ ہے، ایک تکلیف وہ ہے کہ جو چل کر انسان کے پاس آتی ہے اور اس سے اپنے گہرے کے اندر لے لیتی ہے اور اسے پریشان کرتی ہے۔ اور یہ جو کرب و بلا کی تاریخ ہے یہ امام حسین کے پاس نہیں چل کر آئی، بلکہ وہ دنیا کے ایسے جواں مرد تھے امام حسین کہ وہ خود چل کر کرب و بلا کے پاس آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مصیبتوں کو لوگ ٹالنے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن امام حسین اور خانوادہ رسول کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ انہوں نے یہ دعائیں نہیں مانگی مدینے میں بیٹھ کر ختم نہیں پڑھائے، مدینے میں بیٹھ کر تصویر نہیں پڑی کہ یہ مصیبت ہم پر ٹال جائے جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے سینہ سپر ہو کر کے مدینہ سے چل کر میدان کرب و بلا میں جا کر، جس کا نام بھی پہلے سے کرب و بلا رکھ دیا۔ کرب و بلا مصیبتوں اور تکلیفوں کا گھر ہے، لوگ تکلیفوں اور مصائب کی جگہوں سے بھاگتے ہیں، لیکن نواسہ رسول نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ چھوڑا، اپنا وہ مبارک مدینہ چھوڑا اور وہاں سے چل کر ملک شام میں کرب و بلا میں پہنچ کر دنیا کو یہ بتایا کہ وہ اور لوگ ہوں گے جو مصیبت اور تکلیف سے بھاگتے ہیں۔ ہمارا تو اس خاندان سے تعلق ہے کہ ہم میلوں چل کر کے کرب اور بلا کو اپنی سینے سے لگاتے ہیں، اللہ اللہ، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے لیے کرب و بلا، یہ مصیبت اور یہ تکلیفیں اسلام کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ مقصد آپ کا کہنے کا یہ ہے حضرت کہ اسلام کے لیے
हमा वक्त हमें करबो बला यानी मुसीबतें और परेशानियां झेलनी हैं। इससे कबल भी तारीख बताती है कि इस्लाम को जिंदा करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने, सहाबा कराम ने, चाहे वो बदर हो, ओहद हो, खंदक हो, कोई भी मार्का हो, कुर्बानियां दी हैं। और उसके बाद ये हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ, औलिया कामिलीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां देते रहे और आज भी दे रहे हैं और कयामत तक ये कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी जाती रहेंगी। तो पता चला कि मुसीबतें इस्लाम के लिए, परेशानियां इस्लाम के लिए, बलाएं इस्लाम के लिए हम बर्दाश्त करेंगे तो इस्लाम जिंदा होगा। जैसे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने इस्लाम को जिंदा किया, या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर आकर जिंदा किया। जिंदा करने का मकसद क्या है कि इस्लाम की बका के लिए हमें कुर्बानियां देनी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज हमारे लोग मदरसों को कायम करते हैं या कोई तहरीक कायम करते हैं, कहते हैं ये इस्लाम की निशात सानिया है। हाँ, ये इस्लाम की निशात सानिया है। अगर आप इस्लाम को रूह से पढ़ें, मतलब इस्लाम की रूह को आप पढ़ें, तो आप ये देखिए कि इस्लाम एक मैदान है और उसकी बाउंड्री, हर मैदान की कोई बाउंड्री होती है, हर एक सिस्टम की कोई जो है वो कुछ कवानीन होते हैं। इसी तरह इस्लाम एक मैदान है, बड़ा हसीन मैदान है, बड़ा हसीन बागीचा है। तो इसकी जो बाउंड्री है वहाँ हर मकाम पर कर्ब बला लगी है। अल्लाह अल्लाह। जो इस्लाम की रूहानियत को जानते हैं उन्हें पता है कि इस्लाम मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद ही अपनी रूह अंदर डालता है। यूं इस्लाम के नाम पर खाने के लिए तो हम भी बैठे हैं, इस्लाम के नाम पर पल तो जमाना रहा है, इस्लाम के नाम पर जिंदा तो पूरी दुनिया है। लेकिन जिन्होंने इस्लाम को जिंदा किया, कुछ लोग वो हैं जो इस्लाम के नाम पर जिंदा है, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। जो इस्लाम के सिस्टम से जिंदा है उनकी बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जिन्होंने इस्लाम को जिंदा किया और आज भी कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे, किसी ने अपने कलम से इस्लाम को जिंदा किया, किसी ने तलवार से जिंदा किया, किसी ने गुफ्तार से जिंदा किया, किसी ने अपने किरदार से इस्लाम को जिंदा किया। आज के दौर में एक इमाम है, अगर मस्जिद आप इमाम आजम की और इमाम हुसैन की बात करें, मैं कहूँ एक मस्जिद का इमाम भी आज इस्लाम को जिंदा कर रहा है। एक शराबी की शराब अगर छुड़ाई जा रही है, एक बेनमाजी को अगर नमाजी बनाया जा रहा है, एक जानी को अगर उस बदफेल से लुटा करके लोग जो है मस्जिद के अंदर इमाम साहब या मौलाना साहब या मुदर्रिस साहब ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी इस्लाम को जिंदा कर रहा है। उसका घर, उसका दिल, जो उसका घर है, उसकी रूहानियत का घर था, वो मुर्दा था, इस्लाम से खाली था। और आपने उसके अंदर इस्लाम की तालीम को दाखिल कर दिया, इस्लाम की तरबियत को दाखिल कर दिया और वो इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ा। तो आप ये समझिए कि उस आदमी के लिए जिसको आपने शराब छुड़ाकर मुसल्ला नमाज पर पहुंचा दिया, मस्जिद के अंदर पहुंचा दिया, तो मैं कहता हूं उसके लिए इस्लाम जिंदा करने वाले आप ही हैं, क्योंकि उसको रास्ते पर आप तो वो ये कह सकता है कि इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद एक शराबी से बैंड लेना, एक मुखालिफ इस्लाम से बात करना, एक दुनियादार इंसान को दीन की तरफ लाना, ये भी इस्लाम को जिंदा करना। एक माशाअल्लाह हजरत, बहुत अच्छा लगा आपसे हमें मिलकर के, क्योंकि इतना वक्त उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इनायत फरमाएंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि मालिक कलम यज़ल वला यज़ाल आपके इल्म में भी, उम्र में भी और इज्जत में भी बेपनाह बरकतें अता करे। और साथ में हम आपके इस मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए दुआ गो भी हैं कि दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की हो। आखिर में हजरत, आप अपने सुनने वालों को आखिरी और एक मिसाली और एक नसीहत आमोद क्या बयान देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो आज नस्ल बिगड़ती जा रही है इस्लाम के ताल्लुक से, तहरीक के ताल्लुक से और अपनी सोसाइटी के ताल्लुक से, शॉर्ट में हजरत कोई अच्छा सा पैगाम? मैं आपको ये बताऊं हजरत कि हर साल जब ये करबला का, ये मुहर्रम का महीना आता है, तो मेरा अपना जो अंदाजा है वो ये है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान जो बिगड़े होते हैं, जो ही मुहर्रम और हराम आता है उनके दिल के अंदर एक भूख उठती है, उनकी नजर जो है वो खानदान रसूल पे पड़ती है। और ये करबला का जो ये महीना है मुहर्रम और हराम का, इसकी आमद के बाद हजारों लोग जो है वो बुराइयां छोड़कर दीन की तरफ आते हैं, तौबा कर लेते हैं। तो मैं अपने नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा, ये शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ, ये बदकलामी के खिलाफ, बदकिरदारी के खिलाफ, बदफेली के खिलाफ और बद अखलाकी के खिलाफ जो है ये मार्का करबला जो है मारिज़ वजूद में आया था। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करें, अहले सुन्नत के अकायद का मुताला करें और मुकम्मल तरीके से अहले सुन्नत के अकायद का डट के मुताला करें। ये पूरे का पूरा मसलक जो है वो कुरान हदीस से जो है अखज़ माखूज़ शुदा है और ये सारे का सारा सहाबाए किराम का, अहले बैत अतहार का और सल्फ़े सालिहीन का दीन है। जो आज मसलक आला सुन्नत और मसलक आलात के नाम पर इस पर आप डटे रहें, सारी बुराइयां छोड़कर मस्जिदों से जुड़े, नमाज कायम करें और हजरत इमाम हुसैन के किरदार को अपनाने की कोशिश करें और अपने दिल में इशार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को और हमारे उलमा को। मैं नाज़रीन से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे आप कमेंट करके बताएंगे और इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से दीनी जानकारी लेकर आप तक पहुंचते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।